یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں پا لیتی یا لپک لیتی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیما ذا مقربہ، یا خاک نشین مسکین، او مسکینا ذا متربہ، ان کو کھانا کھلانا۔ یعنی انسان اصل میں کیا چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہوں، جو بھی اس کو ملا وہ سب اپنے اوپر خرچ کر لے، اور اسے معاشرے کے غریب، یتیم، مسکین، کمزور، ضرورت مند لوگوں کی حاجتوں اور ان کی تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں، وہ صرف اپنی عیش و عشرت میں مگن ہے، مست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکینوں پر کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ اور لوگوں کا بھی خیال رکھے، یتیم اور مسکین کا۔ پھر آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، یعنی خالی سوشل ویلفیئر کا کام کافی نہیں ہوگا اللہ کو بھول کر، اللہ پر ایمان بھی ضروری ہے۔ یعنی ہمارے دین میں بیوہ، مسکین، یتیم، غریب کی مدد کرنے والا ایسا ہے جیسے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسا ہے جو نماز میں کھڑا رہے، جو آرام نہ لے اور پے در پے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے، یعنی جو یتیم اور بیوہ وغیرہ کا خیال رکھے گا اس کا اتنا زیادہ اجر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا، جس کے دل میں دوسرے کا دکھ درد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا رحمان رحم کرنے والوں پہ رحم کرتا ہے، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ فرمایا جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا۔ فرمایا جو وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو اس لیے مومن ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں انسانوں کے لیے رحم کے جذبات ہوں، ان کے لیے بھلائی اور ان کی خیرخواہی اور ان کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی بھی اس کو فکر ہو۔ ایسا کرنے والے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں بازو والے لوگ ہوں گے، والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں بازو والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ یعنی جو لوگ اللہ کی ہدایات اور ان آیات کی جن کا پیچھے ذکر ہوا پرواہ نہیں کرتے تو وہ برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، سب کو نظر آتی ہے دھوپ، سب کو نظر آتا ہے سورج۔ چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے ایک اور نشانی سامنے آ جاتی ہے۔ دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، دو مختلف چیزیں۔ اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، دو مختلف چیزیں۔ اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یعنی ہر چیز مختلف طریقوں سے جو نظر آتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی دو مختلف چیزیں ہیں، نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے۔ اب یہی تو امتحان ہے۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اس کے اندر جو بری خواہشات ہیں ان کو نکال کر اچھے خیالات اور اچھے عقائد اور اچھے جذبات ان کو ترویج دی۔ اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، یعنی اپنی برائیوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنے وسوسوں اور اپنے غلط خیالات پر پردہ ڈال دیا اور ان کو صاف نہیں کیا۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، ایسے لوگ، ان کی مثال سمود ہیں۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، یعنی انہوں نے تزکیہ کا عمل نہیں کیا،
بلکہ سرکش ہو گئے، دل میں تکبر اور گھمنڈ تھا، غرور تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھی، اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ جب اس قوم کا سب سے شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا خبردار، اللہ کی اونٹنی، اس کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہر عقل سمجھ رکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ سرکش قوم کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہی اللہ کا عدل ہے کہ جو لوگ دوسروں پر ظلم ڈھائیں، اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف بلانے والے پر ظلم ڈھائیں اور اس کی بات نہ مانیں، اور ایک بے گناہ اونٹنی پر ظلم ڈھائیں، ان لوگوں کا انجام پھر یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں، اللہ اس زمین پر امن چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے، اسی لیے ایسے سرکش لوگوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، دو مختلف چیزیں، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ نر اور مادہ دو مختلف چیزیں، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی انسان کی کوششوں میں بھی اچھا اور برا دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھول دے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر نیکی کرنا آسان کر دیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کوئی ایک نیکی کا کام دیکھتا ہے اور اس کو اپنے لیے بہت مشکل سمجھتا ہے تو وہ اگلی نیکی تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن جب ایک دفعہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے ایک اچھا کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور اچھا کام دکھا دیتے ہیں، اور یوں اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل کیا، دل بھینچ لیا، وہ کام نہ کیا جو اللہ نے چاہا اس سے، اور اپنے رب سے بے نیازی برتی، اس کی بات سن کے نہ دی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، بھلائی کو جھٹلا دیا، نیکی کا موقع سامنے آنے پر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کا انکار کر دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو سخت راستے کی سہولت دیں گے، آسان راستہ جنت کا کر دیں گے اور مشکل راستہ، اس کے لیے مشکل راستہ بنا دیں گے جنت کو، یعنی پھر یہ جہنم کی طرف جانا آسان سمجھے گا، اور اس کے لیے بظاہر دنیا میں جو وہ کام کر رہا ہوگا، جو وہ سہولت کے ساتھ کر رہا ہے اپنی مرضی اور خواہشات پر چلنے کا، لیکن آگے جا کے اس کے لیے سخت مشکلات کھڑی ہوں گی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی دنیا میں اس سے نیکی کرنے کی توفیق چھین لی جائے گی، اور آخرت میں اس نے جو دنیا اکٹھی کی ہوگی وہ اس سے لے لی جائے گی، اس کے کسی فائدے کی نہ ہوگی۔ ان علینا للہدی، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، یعنی ہدایت اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا يصلاها الا الاشقى، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت، الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر گیا، حق کی بات نہ سنی، اس پر عمل نہ کیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا۔ کون ہے وہ متقی؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا انسان کے دل، نفس کی آلائشوں کو بھی دور کرتا ہے، اس کے مال کو بھی پاک کرتا ہے، اس کے خیالات کو بھی پاک کرتا ہے، اور اس کے لیے
جنت کی راہ آسان کرتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، یعنی وہ بدلے میں نہیں نیکی کرتا کہ کسی نے اس کو کچھ دیا تھا جس کے جواب میں وہ لوٹا رہا ہے، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور البتہ ضرور وہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی جو جتنی خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے گا، اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین شکل میں اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ لیکن یہ کام ہے مشکل، انسان فوراً دوسرے سے جزا چاہتا ہے، شکریہ چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، لیکن جن کو اللہ نے حکمت دی ہو، صبر دیا ہو اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، ان کے لیے پھر یہ مشکل نہیں رہتا۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ اللہ رب کریم آپ سے ناراض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے بعد جب کچھ عرصہ رک گئی تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے۔ فرمایا نہیں، دن کے چمکنے کے بعد رات کس لیے آتی؟ تاکہ انسان آرام کرے۔ آپ کو ایک بھاری ذمہ داری دی گئی اور اس کے بعد تھوڑی سی بریک دی گئی ہے۔ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی خیر آنے میں دیر ہو تو شیطان دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اس لیے کام نہیں ہو رہا، مشکل آسان نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو کسی اور راستے سے خیر بلائی دینا چاہتا ہے، کبھی شکر کے راستے سے اور کبھی صبر کے راستے سے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ یعنی شروع میں مشکلات آئیں گی، ان کے لیے تیار رہیے، لیکن اس کے بعد اچھے حالات ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور آپ اپنے ماضی کو دیکھیے کہ کیسے کیسے رب نے آپ کو نوازا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ کس طرح آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گئی، والدہ جب فوت ہو گئی تو آپ کو آپ کے دادا نے سنبھالا، دادا فوت ہو گئے تو چچا نے سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انتظام کیا، اور پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت خدیجہ جیسی مددگار اور خدمتگار اہلیہ آپ کو ملی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پھر آپ کو نادار پایا اور مالدار کر دیا۔ کس طرح حضرت خدیجہ جیسی مالدار خاتون سے آپ کی شادی ہوئی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم پہ سختی نہ کیجیے۔ داؤد کہتے ہیں کہ یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ، اور یہ جان لو جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، نہیں جیسا تم کسی کے بچے کے ساتھ کرو گے ویسا ہی پھر تمہارے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکیے، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر رحمت فرمائی ہے، اسی طرح سوسائٹی کے کمزور طبقات آپ کی توجہ کے مستحق ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے، یعنی وہ نعمتیں جو مادی شکل میں ہیں، وہ نعمت جو نبوت کی شکل میں ہے، وہ نعمت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کرنے کی شکل میں دی، آپ ان کا تذکرہ کیجیے، ان پر شکر ادا کیجیے۔ سورۃ علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ آپ کا بوجھ اتار دیا، آپ کا دل کھول دیا، آپ کے لیے اس پیغام کو اپنے اندر جذب کرنا آسان کر دیا، اور آپ سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔
بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، اس کے ساتھ ہی ہے، یعنی کہ بعد میں ساتھ ہی ہے، اسی کے اندر ہے۔ لہٰذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ یعنی عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں کہ جب فارغ ہو جائیں تو پھر آرام کریں، لیکن اللہ کے رسول جن کے درجات بلند تھے ان کے لیے کیا حکم تھا کہ فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے رب کی عبادت کی طرف رجوع کریں۔ یعنی جب آپ تبلیغ کے کام سے فارغ ہوں تو رات کو نوافل ادا کریں، تہجد پڑھیں۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو کوئی اس سزا کو جو سامنے نظر آئے گی جھٹلا نہ سکے گا۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ سورۃ العلق کی یہ پہلی 5 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آغاز میں دی گئی تھی۔ اور آپ دیکھیے پہلا سبق ہے، پہلی وحی، اور کیا کچھ سکھا دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ پڑھنے لکھنے کا کام رب کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ سکھایا رب نے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ انسان کی تخلیق کا سارا مرحلہ بتا دیا گیا کہ انسان کی تخلیق ہوتی کس چیز سے۔ جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انسان ماں کے پیٹ میں کس کس شکل اور کس کس حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ خلق الانسان من علق، علق کا کانسیپٹ 20ویں صدی میں آیا، اور یہاں پر قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا، پہلی وحی کے پہلے دن بتا دیا کہ انسان علق سے پیدا ہوا ہے، جمے ہوئے خون سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ اور پھر پڑھیے اور آپ کا رب عزت والا ہے، نہایت مہربان ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے وحی نازل کی اور اس نے علم سکھایا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ سیکھنے کے لیے قلم چاہیے، یعنی لکھنا بھی ضروری ہے، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ واقعی انسان نہیں جانتا تھا کہ انسان کس چیز سے بنا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے، دنیا کے بارے میں صحیح نقطہ نظر دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے پیچھے چلنے کو نہیں کہتا، بلکہ سب سے پہلے پڑھنے لکھنے کا ہی سبق دیتا ہے۔ ان آیتوں میں پڑھنے اور لکھنے دونوں کا ذکر ہے، لیکن افسوس یہ کہ مسلمان اس وقت پہلا ہی سبق بھول گئے، یعنی پڑھنے لکھنے کا، جبکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، لازم ہے اس کے لیے سیکھنا۔ تو اس لیے سیکھنے سکھانے کے لیے جو کوششیں ہم سب پر لازم ہیں، سب کے لیے ضروری ہیں، ان کو مزید تیز کر دینا چاہیے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پسند نہیں تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہوں یا پرہیزگاری کی تلقین کرتے ہوں؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑیں گے اور بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے۔
کلا ہرگز نہیں، لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، ہرگز نہیں اس کی بات مت مانیے اور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے۔ سجدہ سے مراد نماز ہے، یعنی جو نماز سے روکتا ہے آپ اس کی بات نہیں مانیے، بلکہ بے خوف ہو کر نماز پڑھیے۔ اگر یہ آپ کو تنگ کرے گا تو اللہ اس سے نبٹنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان، ایک بندہ مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو اس وقت زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ قرب اللہ کا جب نصیب ہو تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا ایک عمل 1000 مہینوں کے عمل سے اچھا ہے۔ اور خاص طور پر قرآن مجید کا نزول یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا عظیم الشان کام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آخری پیغام محفوظ ترین شکل میں بھیجا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو اس رات کو خصوصی طور پر قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اتنی زیادہ فضیلت نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اور روح یعنی جبریل امین اس رات میں اترتے ہیں، بِإِذْنِ ربہم، خود سے نہیں، اپنے رب کے اذن سے، اجازت سے، من کل امر، ہر قسم کا حکم لے کر، جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں۔ سلام، یہ رات سراسر سلامتی ہے، ہر شر اور فتنے سے پاک ہے، اس میں امن ہی امن ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ امن، یہ سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے، یعنی ساری رات ہی بہترین عبادت کی رات ہے، دعائیں مانگنے کی رات ہے، قیام کی رات ہے، اللہ کے قرب کی رات ہے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے جا رہے تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حجت تمام کر دی۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح بیان آ چکا تھا، بینہ آ گئی تھی۔ تو اسی طرح جب یہ کلام بھی آیا تو پھر تفرقہ شروع کر دیا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی پہلی قوموں سے بھی اور پہلے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ ساری وفاداریاں اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہوئے اس کی عبادت کریں، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح درست دین ہے۔ یعنی دین کی علامتیں اور شعار کیا ہے کہ اندر اخلاص ہو اور باہر ان فرائض کی پابندی جو اللہ نے انسانوں پر لازم کیے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا، وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں۔ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ اچھے عمل بھی ضروری ہیں۔
ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ بعض لوگ ان آیات کو پڑھ کر ناراض ہوتے ہیں کہ قرآن نے ان کے بارے میں اتنا سخت بات کیوں کی ہے کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانیں گے تو ان کے لیے سزا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے حد مہربانی ہے کہ کل جو کچھ ہونے والا ہے وہ آج اس نے بتا دیا ہے۔ اگر وہ بتاتا نہیں اور اتنے سخت الفاظ میں نہیں بتاتا اور پھر اچانک پکڑتا تو یہ ظلم ہوتا۔ تو اس پر سب لوگوں کو جن تک حق پہنچ جائے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کر دے گی کہ اس پر انسانوں نے کیا کچھ کیا۔ اگر سوچا جائے تو یہ دنیا، یہ زمین ایک بہت بڑا اسٹوڈیو ہے جس میں چاروں طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر انسان کے پیچھے پوری طرح فوکس کیے ہوئے ہیں، جس میں اس کی ایک ایک ایکشن کی تصویر دن اور رات کو بنائی جا رہی ہے۔ اور قیامت کے دن وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا کھلے صحیفوں کی شکل میں۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، یعنی ہر شخص کو اس کے عمل دیکھنے ہوں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر دیتا ہے، حالانکہ اگر کسی ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے یا کسی کا بھلا کر دیتا ہے تو وہ سب اس کے نامہ اعمال میں، اس کی حسنات میں شامل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اجر دیا جاتا ہے، یعنی کسی پر معمولی احسان بھی ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اصل میں انسان کو اگر اس بات کا یقین ہو جائے تو وہ اچھے کاموں کا حریص ہو جائے اور کسی پر احسان نہ جتائے بلکہ خوش ہو جائے کہ اس کو نیکی کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا۔ اور اسی طرح برا کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ بھی نظر آئے گا، قیامت کے دن سامنے لے آیا جائے گا، میں کہاں چھپ کے اور بچ کے جاؤں گا۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی اپنے مالک کے لیے۔ حقیقت یہ کہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے بہت وفادار جانور ہے، بے زبان ہونے کے باوجود وہ اپنے مالک کی باتیں سمجھتا ہے اور اس کے لیے دوڑتا ہے، ہانپتا ہے، پنکارتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو فرمایا پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، یعنی پتھروں کے اوپر بھی دوڑتے چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے اپنے پاؤں کی، کھروں کی، سموں کی۔ پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں اور اس گرد و غبار میں بھی دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں جیسے ان کے مالک کا حکم ہوتا ہے دشمن پر حملے کا۔ لیکن انسان اپنے مالک کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ اپنے رب کا ایسا وفادار نہیں۔ اب دیکھیے کہ گھوڑے تو دوڑ رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کیا دوڑتے ہیں؟ جب نیکی کا کوئی موقع آئے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ دوڑتے ہیں یا سستی سے بیٹھے رہتے ہیں؟ اور پھر اگر راستے میں ذرا سی تکلیف آ جائے، کوئی اونچ نیچ ہو، کوئی پتھریلی زمین ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ گھوڑے نہیں بیٹھتے، چاہے ان کے سموں سے آگ کی چنگاریاں ہی کیوں نہ نکل رہی ہوں، اس میں بھی بے خوف و خطر بھاگے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، ہم صبح کے وقت کیسے اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ وہ گرد و غبار کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم تھوڑے سے بھی موسم میں اونچ نیچ ہو جائے تو بیٹھ رہتے ہیں، اور پھر اگر کہیں مرضی کے خلاف کوئی بڑا کام کرنا پڑے تو اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
اللہ نے انسان کے لیے جو مخلوق بنائی وہ تو اس کی خدمت میں بھاگ بھاگ کے لگی ہوئی ہے، اور انسان اپنے رب کی عبادت میں اور اپنے رب کی اطاعت میں انتہا درجے کا سست ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پہ گواہ ہے، انسان خود مانتا ہے کہ وہ ایسا ہی کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ یہ دنیا کی دوڑ اس کو رب کی طرف نہیں دوڑنے دیتی۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا، ان کے ایک ایک عمل کی جزا اور سزا کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوگا کہ کون کس کا مستحق ہے۔ سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، یعنی پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، اچھے عمل زیادہ ہوں گے، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اس کی مرضی کی زندگی اس کو ملے گی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں مسواک کے درخت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑ رہا تھا۔ لوگ میری باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ترازو میں یہ پنڈلی احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگی، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی یعنی جہنم ہوگا۔ اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی آگ سے بھری ہوئی جگہ پر پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ مشکل ہے انسان کی کہ صرف ضرورت پر اکتفا نہیں کرتا، مقابلے پہ آ جاتا ہے کہ دوسرے کے پاس اگر زیادہ ہے تو مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ یعنی انسان نے اپنے جو گول سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ محض اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ اس کو وہاں تک پہنچنا دنیاوی اعتبار سے ضروری ہے، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ چونکہ فلاں اس جگہ پہنچا تو مجھے اس سے اوپر جانا ہے، مجھے اپنا آپ منوا کے چھوڑنا ہے۔ اور اسی دوڑ میں انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور آخرت کے لیے اس نے پھر کچھ تیاری نہیں کی ہوتی۔ تو فرمایا یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور یعنی قبر کے منہ پہ جا پہنچتے ہو اور قبر تم کو سمیٹ لیتی۔ ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم علم یقینی کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، یعنی انسان سے حساب لیا جائے گا جو بھی وہ دنیا میں استعمال کرتا رہا۔ یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جہنم دیکھو گے، تو جہنم کے اوپر ایک پل اللہ تعالیٰ رکھیں گے، پل صراط جس کو کہا جاتا ہے، تو نیک ہو یا بد ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہے، اور جہنم کا منظر بھی وہ دیکھ لے گا۔ پھر اور نعمتوں کا حساب اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھنڈا پانی اور کھجوریں پیش کی گئیں، تو آپ نے کھانے کے بعد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن جواب دہی کرنی پڑے گی، کہ یہ سب کچھ انجوائے کرنے کے بعد تم نے پھر اللہ کی اطاعت کتنی کی۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے،
بڑے نقصان میں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی گھلتی چلی جا رہی، برف کے تودے کی طرح ہر لمحہ قطرے ٹپکتے چلے جا رہے ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. جو شخص نیکی کی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے وہ اپنے اس سرمایہ کو کیش کر رہا ہے. اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. یعنی انسان پر کیا لازم ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 نیک کام کرے، عبادات پر توجہ دے. اور صرف ذاتی عبادت ہی کافی نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کی فکر کرے، ان کو بھی اچھی بات بتائے. اور پھر اگر انہیں کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، یا وہ اس اچھی بات پر قائم نہ رہ پائیں تو انہیں صبر کی تلقین کرے، ان کو انکریج کرے، ان کو فالو اپ کرے اور انہیں نیکی پر جمانے کی فکر کرے. کیونکہ کسی کو نیکی پر جمانے سے خود انسان کے اندر استقامت آتی ہے. ہم اکیلے اس دنیا میں اچھے نہیں بن کے رہ سکتے، ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہی نسخہ، وہی ٹپ بتا دی گئی کہ کامیابی کس میں ہے. سورۃ الہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. یعنی نہ سامنے چھوڑتا ہے نہ پیچھے چھوڑتا ہے. انسان کو دوسرے انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ ہر انسان کا مزاج فرق ہے، عادات فرق ہیں، ضروریات فرق ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کی جائے، دلیل دی جائے، دلیل سے اس کی بات کو رد کیا جائے. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، نہ کہ الزام تراشی اور بدنامی کے ساتھ اس کو ذلیل کیا جائے. یہ کن لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، کن لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ وہ جن کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم اسٹرانگ ہیں لہٰذا ہمیں حق ہے کہ ہم جس کو جو چاہیں کہہ دیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اب دیکھیے کل کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے مسلم، کافر، منافق، فاسق ہر ایک کو بیچ میں شامل کر دیا. کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے گا کہ منہ پہ تانے دے اور پیچھے سے غیبت کرے، برائیاں کرے، یہ دونوں ہی چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. لیکن مالی استحکام اور مال کی کثرت اور اس میں دن بدن ترقی انسان کو بعض اوقات بہت بے لگام کر دیتی، اور وہ دوسرے لوگوں کی ضروریات تو کیا، ان کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور اس طرح ان کو کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی عزت دار ہو یا غریب ہو یا مسکین ہو، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ جو غلط قسم کا کانفیڈنس ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جیسے بچوں کو بھی بدتمیزی سکھا دیتے ہیں لوگ، اور وہ بڑوں کے سامنے بعض اوقات بہت ہی بلنٹلی غلط باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں یا ان کی عزت اور احترام میں کمی کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں آج کل کے بچے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اور ان کو کور کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، یہ بہت کچھ جانتے ہیں. تو یہ بچے بچے ہیں. دین ہمارا تو یہی سکھاتا ہے کہ بڑا ہو یا بچہ ہو ایک دوسرے کا احترام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے. اس لیے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ خواہ علم ہو یا مال ہو یا کسی بھی طرح کی انسان کے پاس کوئی طاقت و اقتدار ہو، اس کی بنا پر ایسا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئے. جو ایسا کرے گا اس کے لیے پکڑ ہے، ہلاکت ہے. اور پھر یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا کیونکہ اس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا. پھر وہ سمجھتا کہ مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس، یہ مال اس کے کام آئے گا. ہرگز نہیں، مال نہیں کام آئے گا. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی جہنم اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی. اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک جا پہنچے گی. کیوں دلوں تک کیوں پہنچے گی؟ کیونکہ اصل میں زبان کی خرابی کی بنیادی وجہ دل کی خرابی ہوتی ہے.
دل میں کسی کے لیے نفرت ہو، دل میں حقارت ہو، دل میں تکبر بھرا ہوا ہو، غرور ہو، تو انسان دوسروں کو بے عزت کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات اپنے عزیز قریب پیارے رشتوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ آج دیکھیے کہ گھروں کا سکون کیوں برباد ہوتا ہے، اداروں میں انریسٹ کیوں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیبرز میں کیوں ناراضگیاں ہوتی ہیں، رشتے کیوں کٹ جاتے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ زبان کی خرابی، بد اخلاقی۔ تو اس کو یہاں پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اس بد اخلاقی کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا انجام بھی یاد رکھو، شاید بچ جاؤ اس سے۔ اور انجام میں کیا ہے؟ دل کو جا کے آگ پکڑے گی، کیونکہ دنیا میں بھی ایسے شخص کے دل میں آگ ہی لگی ہوئی ہوتی ہے جو اس کی زبان کے راستے دوسروں کو بھسم کر رہی ہوتی ہے۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ اتنا شدید قسم کا عذاب، سزا، کیونکہ ایسے لوگوں کو تو کہیں ایسے کونے میں جا کے بند کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو ذلیل نہ کرے۔ تو دنیا میں اگر کوئی ان کو لگام نہیں دے سکتا، قیامت کے دن ان کا یہ انجام ہوگا، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے اور اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہ کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو۔ ابرہہ 6 صدی عیسوی میں جنوبی عرب کا ایک مسیحی بادشاہ تھا، حبشی حکمران تھا۔ مذہبی جنون کے تحت اس نے 570 عیسوی میں مکہ پر حملہ کیا، کعبہ ڈھانے کا پروگرام بنا کر آیا۔ 60,000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا، جس میں 1 درجن ہاتھی بھی تھے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے، چڑیا بھیجی جنہوں نے ان پہ پتھر برسائے، اور وہ سارا لشکر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور یہ تاریخ میں پراپر ریکارڈ ہے اس چیز کا، یعنی اہل عرب کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، اللہ نے اپنا گھر کس طرح بچایا اور ان کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ختم کر کے رکھ دیا۔ ان کا یہ انجام ہوا۔ تو اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو، انہوں نے اللہ کے گھر کو ڈھانا چاہا تھا تو ان کا یہ انجام ہوا، تم اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرو گے اور تمہارا انجام اچھا ہوگا؟ پھر ہرگز نہیں۔ اللہ نے ان کی چالوں کو رد کیا، اللہ تمہاری چالوں کو بھی رد کر دے گا۔ سورۃ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ قریش تجارت پیشہ لوگ تھے، ان کی زمین کو چھگاتی نہیں تھی، اس لیے ان کا گزر بسر تجارت کی آمدنی پر ہوتا تھا، اور یہ تجارتی اسفار میں بہت پرامن طریقے سے اپنے کام کرتے تھے۔ گرمیوں میں شام کے علاقے میں جاتے جو نسبتاً ٹھنڈا تھا، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے جو نسبتاً گرم تھا۔ ان کے لیے سارے راستے پرامن تھے کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے خادم تھے۔ خاص طور پر قریش کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ جس رب نے تمہیں اتنی عزت دی اس گھر کی وجہ سے، تم یہاں پر رب العالمین کے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد رکھو کہ کس طرح اس نے تمہیں امن دیا، کھانے کو دیا، زندگی کی ساری نعمتیں دی۔ اب تمہارا کیا کام ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دے تو پھر انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے، شکر ادا کرے۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، اس کو یقین ہی نہیں کہ آخرت میں اس کا حساب ہوگا۔ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، کیونکہ جس کو یہ پتا ہو کہ اس سے پوچھا جائے گا وہ ایسا وحشیانہ فعل نہیں کر سکتا، اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی جس کو پتا ہو کہ قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ دنیا میں بے حس بن کے نہیں رہ سکتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، عبادت گزار لوگوں کے لیے تباہی، ہاں وہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے مذہب کی دھوم مچانے کے لیے یا اپنی دینی حیثیت کا چرچا کرنے کے لیے، ورنہ وہ اصل میں نماز کی حقیقت سے غافل ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ نماز تو انسان کو وسعت قلب و نظر سکھاتی ہے، لیکن جو لوگ نماز پڑھ کے پھر ایسی گھٹیا حرکتیں کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز نے ان کو سیدھی راہ نہیں دکھائی، وہ ان کے اندر اتری ہی نہیں، اس کی روح پائی ہی نہیں انہوں نے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسانوں کے اندر عقیدہ آخرت کو پختہ کیا جائے، جب حساب کی فکر ہوگی تو اعمال درست ہو جائیں گے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر۔ کوثر کے کئی ایک معنی کیے گئے ہیں۔ حشر کے میدان میں ایک حوض بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا جائے گا کہ آپ اپنی امت کو اس سے ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی پلائیں کہ ایک دفعہ پینے کے بعد پھر سارے حشر کے عرصے میں وہ پیاسا نہ ہوگا۔ نہر کوثر جو جنت میں آپ کو دی جائے گی، اور اس کے علاوہ خیر کثیر جو دنیا میں آپ کو دی گئی، نبوت کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں، دین کے اسٹیبلش ہونے کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بے شمار بلائیاں عطا کی۔ اب آپ کیا کیجئے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دو کام کیجئے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے، اور قربانی کیجئے، یعنی جسمانی عبادت اور مالی صدقات، مالی عبادت۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب کوئی بھلائی عطا کرے تو بندہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اس کا شکر ادا کرے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شکر کی بنا پر آئندہ بھی اس کے لیے نعمتوں کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد کر دے گا۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یا قومی کہہ کے پکارا، اے میری قوم۔ جب قوم نہ مانی تو اس قوم کو ختم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو بہت خیرخواہی کے ساتھ سمجھایا، لیکن جب قوم نہیں مانی تو آپ کے مخالفین کو مغلوب کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو بچ گئے ان کو الگ کر دیا گیا، اور ان پر اتمام حجت کرنے کے بعد، پیغام پوری طرح پہنچا دینے کے بعد، جب وہ اپنے کفر پہ اڑے رہے تو پھر ان کو کافر کہہ کے پکارا گیا کہ اب تمہاری اور ہماری راہیں جدا ہیں، تمہاری عبادت کے طریقے اور ہماری عبادت کے طریقے مختلف ہیں، تمہارا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر کے دکھا دیا، اور آج تک وہ راہیں واضح ہیں، اب جس کا جو جی چاہے انتخاب کرے۔
سورة النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، یعنی دین کا کام مکمل ہو جائے، فتح مکہ ہو گیا، اور اس کے بعد بھی جو کامیابیاں اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ سب مکمل ہو گیا، اور تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ہر طرف کامیابیوں کی خبریں ہیں، تو اب کیا کیجئے؟ اس موقع پر کوئی فخر نہیں، کسی قسم کی بڑائی کا اظہار نہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، یعنی اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے کہ اس کی توفیق سے یہ سارا کام مکمل ہوا، انجام کو پہنچا، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیے، کیونکہ انسان کی کوشش جتنی بھی زیادہ ہو اس میں کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے، اس لیے بخشش مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی، آپ کی مدد فرمائی، اور آپ کے سارے دشمن، جن میں سے نمبر 1 ابو لہب تھا، آپ کے دشمنوں کا سمبل، اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس کا نام لے کر قرآن مجید میں ایک سورت اتاری جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو حق کی مخالفت کرے گا وہ بالآخر ناکام و نامراد ہو کر رہے گا۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، اس کی کوششیں رائے گاں ہو گئیں، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا یعنی اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آیا، کوئی اس کو بچا نہ سکا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی جہنم میں، وہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، کیونکہ وہ اس کام میں اس کی مددگار تھی تو انجام میں بھی ساتھ ہی ہے۔ لگائی بجائی کرنے والی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں گھر گھر جا کے کیا کرتی تھی، آپ کو محمد کی بجائے مذمم کہا کرتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی بخشی اور مذمم کہنے والی کی مذمت ہو گئی۔ اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی، کیونکہ دنیا میں اس کے پاس ایک بہت بڑا قیمتی ہار تھا جس کو ہاتھ لگا فتح میں اس کو بھی خرچ کر ڈالوں گی، یعنی اپنا وقت، سرمایہ، مال، ہر چیز لگا دوں گی مخالفت میں، لیکن اس مخالفت کا کیا فائدہ ہوا؟ سب کچھ برباد ہو گیا، وہ ہلاکت کے انجام کو پہنچے، اگرچہ آپ کے خون کے رشتہ دار تھے وہ، لیکن حق کی مخالفت نہ کرے ورنہ اس کا انجام بہت بھیانک ہے، ویسا ہی جیسے ابو ہوا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا۔ سورۃ الاخلاص اس کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہیے وہ اللہ ہے یکتا، اکیلا، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں، سب انسانوں کو، ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ اولاد تو اس کو چاہیے ہوتی ہے جو اپنی ذات میں کمزور ہو، اور اللہ پاک ہر کمزوری سے پاک ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور توحید کی وہ دعوت ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ اس کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور ایک بار نہیں کئی بار پڑھنا چاہیے تاکہ انسان اس سبق کو کبھی نہ بھولے۔ اس اخلاص کے برعکس شرک ہے، اور شرک کا ایک ذرہ اور شمع بھی انسان کے سارے اعمال برباد کر دینے والا ہے۔ اس لیے سورۃ الاخلاص دراصل توحید کا سبق دیتی ہے، جو انسان کو قرآن کے اختتام پر یاد کر لینا چاہیے۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہی حسد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ یہ قرآن ہر اس نعمت، ہر اس دولت سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی دولت ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ تو جب انسان کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ملے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے حسد نہ کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا گیا کہ آپ ایسے ہر شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں۔ آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی۔ صبح کا لفظ ہوپ کی علامت ہے، اور پھر ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی اس کے اندر خیر بھی رکھا اور اس کے اندر دوسری چیز بھی ہے۔ تو اگر کسی چیز کے اندر اللہ نے تو اس کو خیر کے لیے ہمارے لیے بنایا، فائدے کے لیے بنایا، لیکن انسان اس میں سے شر بھی نکالتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انگور کو رزق کے طور پر پیدا کیا، رزق حسن، اور تم اس سے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو۔ تو اسی طرح فائدے کی چیزوں کے اندر بھی شر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو محفوظ رکھے ہر طرح کے شر سے، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ اندھیرے میں ہر غلط کار کو چھپ کر غلط کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے خصوصی طور پر اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کی جا رہی۔ اور گروں میں پھونکے مارنے والیاں یعنی جادو اور اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے کرنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور نقصان پہنچانا چاہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو انسان کو جوابی اٹیک کرنے کی بجائے یا پریشان ہونے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ جب بندہ ان کو نہ پڑھے۔ خود آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد پڑھتے، سونے سے پہلے پڑھتے۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ کچھ شر نظر آتے ہیں، کچھ شر نظر نہیں آتے۔ مثلا رات کا اندھیرا نظر آتا ہے، اسی طرح بعض تکلیف دینے والی چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ جسمانی طور پر تکلیف دیتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے آس پاس شر تو ہے، کچھ شر نظر آنے لگتا ہے لیکن کچھ شر نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نظر آنے والی چیزوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں نظر نہیں آتی ان سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں کھلے اور چھپے دونوں طرح کے شر سے ہوشیار بھی کر دیا اور ان سے بچنے کے لیے طریقہ بھی سکھا دیا۔ پچھلی صورت میں رات کے اندھیرے کے شر سے اور حاسد کے شر سے خاص طور پر اور جادوگروں کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی گئی، اور یہاں پر اللہ رب العزت کی مختلف صفات کا ذکر کر کے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ایک بہت بڑے دشمن کے شر سے بچنے کی بات کی گئی، وہ دعا سکھائی گئی۔ کون ہے وہ دشمن؟ الوسواس، جو سب سے زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، شیطان مردود۔ الخناس، باز نہیں آتا، بار بار پلٹ کے آتا ہے جب تک انسان کو بھٹکا نہ لے، لیکن مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے، وہ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں آتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ تمام اعضاء کا سردار ہے۔
جو چیز دل میں ہوگی وہی باقی اعضاء پر آئے گی. انسان کے ہاتھ وہی کریں گے جو دل میں ہوگا، آنکھیں وہ دیکھیں گی جو دل میں ہوگا، قدم ادھر کوئی اٹھیں گے جو دل میں ہوگا. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ کنٹرول روم کو جا کے پکڑتا ہے اور اس پہ نظریں لگائے ہوئے ہوتا ہے کہ کسی طرح کنٹرول روم پہ میں کنٹرول کر لوں، پھر سارا انسان میرے کنٹرول میں آ جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت کلام دے دیا، اتنی بہترین دعائیں سکھا دی کہ تم صبح و شام ان کو پڑھو اور شیطان کے شر سے محفوظ رہو، کیونکہ شیطان انسان کی ہدایت کی راہ میں، اس کے اچھے انجام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والا ہے. فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. حیرت کی بات ہے کہ یہ شیطان جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، یعنی ایک تو وہ کہ جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن دوسری طرف وہ بھی لوگ جو شیطان ہی کے چیلے ہوتے ہیں اور شیطان کے مددگار اور اسی قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہماری نگاہیں دیکھ تو پاتی ہیں مگر ہماری بصیرت سے ہم نہیں ان کو دیکھ پاتے کہ وہ ہمیں کون سی راہ پہ لگا رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کو ہدایت کے رستے سے دور کر کے شر کے رستے پہ لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کے اختتام پر دعا کی گئی کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ کہ ہم ہر طرح کے شر سے، فساد سے، فتنے سے، نقصان دہ چیزوں سے محفوظ ہو کر صراط مستقیم پہ چلتے چلتے تجھ سے آ ملیں اور ہر طرح کے نقصان سے بچ جائیں. اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر استقامت عطا فرمائے. اس موقع پر قرآن پاک کی عظیم ترین سورت کو پھر دہرا لیتے ہیں جس میں بہترین دعا سکھائی گئی، سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، بے حد مہربان، بار بار رحم فرمانے والا، روز جزا، قیامت کے دن کا مالک. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ہم تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں. تو ہی ہماری مدد فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ، وہ راستہ جن پر چل کر لوگوں کو انعام ملا، وہ انعام یافتہ ہوئے، اور ان لوگوں کے راستے کے پیچھے ہم بھول کر بھی نہ چلیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا. ہمیں اس راستے پر نہیں جانا اور اس راستے پہ بھی نہیں جانا جو تیرے سیدھے راستے سے ہم کو دور کر دے اور ہمیں بھٹکا دے. تو ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دین، ایمان، عزت کی حفاظت فرما، ہمیں مرتے دم تک شیطان مردود کے وسوسوں سے بچائے رکھ اور ہمیں اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا مجیب الدعوات، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ بے شک ہم تجھی سے سوال کرتے ہیں کیونکہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. اے احسان کرنے والے، اے صاحب ذوالجلال والاکرام، ہم تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں. اے شفقت کرنے والے، اے احسان کرنے والے رب، اے عظمت و جلال اور انعام و اکرام والے، تیری رحمت کا واسطہ ہے. تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، تو ہماری کوششوں کو قبول فرما، دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اپنے عبادت گزار، شکر گزار، اطاعت گزار بندوں میں شامل کر لے. یا مالک الملک تو ہم سے درگزر فرما، ہم سے راضی ہو جا. یا رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق اور اچھے کردار والا بنا، ہمارے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی آسان فرما. یا رب العالمین تو ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے قصوروں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہر حرام سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم ہم سے خیر اور بھلائی کے کام لے لے اور ہم سے ہمارے شر کو دور کر دے. ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرما.
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمارا انجام بخیر کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا. یا رب العالمین تو ہماری اولادوں اور ہمارے شوہروں ہمارے ازواج میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یا اللہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار بنا. اللہ سارے انسانوں کا ہمیں خیر خواہ بنا. ہر ایک کے لیے ہمارے دلوں میں ہمدردی اور محبت ڈال دے تاکہ ہم ان کو دنیا اور آخرت کی تکلیف سے بچانے کے لیے کوشش کر سکیں. یا رب العالمین تو ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے, ہماری اس کوشش کو قبول کر لے. اس کام میں جس جس نے جو تعاون کیا ہے ان سب کی مدد فرما. جنہوں نے اس کو پڑھا سنا اور آگے پہنچایا ان سب کی کوششوں کو بہترین طور پر قبول فرما کے بہترین جزائے خیر عطا فرما. اللہ تو ہماری موت کو آسان کر دینا, ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا, ہمیں آخرت کے فتنوں اور آخرت کے سخت حساب سے محفوظ رکھنا, ہمارا حساب آسان کر دینا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا, ہماری آنکھوں کو اپنے دیدار سے ٹھنڈا کرنا, ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما, ہمارے دلوں کی بے چینیوں کو دور کر دے اور ہمیں سکون عطا فرما. ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ سارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ قرآن پاک مکمل ہوا. اب آپ اپنے خیالات کا جو اظہار کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس بارے میں جو قیامت کے حوالے سے جو آیات ہیں, جس طرح سے ڈسکرپشن دی گئی ہے, جو سینز بتائے ہیں اور جو ہیپننگز کی بہت زیادہ وہ بہت کلیئر ہیں. لیکن یہ والی جو ہے کہ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. یہ وہ رشتے ہیں جو سب سے زیادہ قریب ترین, دنیا میں اگر کوئی تکلیف کوئی مصیبت چھوٹی بڑی آتی ہے تو یہ وہ سپورٹ گروپ ہے جو سب سے پہلے آپ کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اتنا سخت دن ہوگا کہ یہ لوگ بھی نہیں ہوں گے, یہ لوگ بھی بے وفائی کر جائیں گے. اس کی دن کی سختی اور شدت بہت زیادہ مجھے اس آیت نے اسکیئر. اور سم ٹائمز ہم انہی رشتوں کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کل کو یہی رشتے ہمیں کچھ ہیلپ نہیں کریں گے. The ayah that really struck me today was ayah number 6 of Surah Al-Infitar, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal kareem. O mankind, what has deceived you concerning your Lord, the generous? As we go through the Quran, it reminds us, and we want to become better human beings. Whether we are a mother, we want to become a better mother. If we are a wife, we want to become a better wife. But as time goes by, we forget that. And that effect of the Quran slowly withers away. So what plans should we make? What actions should be a part of our regular routine so that that feeling of Allah consciousness is maintained? The Quran is a solution. We should be connected with Quran always. I felt I was most affected by Surah Al-Humazah, and I do feel that we've become so career-oriented, goal-orientated, whether it's children with their grades these days or whether it's people in their profession, that sometimes we forget how important it is with children and elders observing us, how we must maintain our family unit and our etiquettes and morals in the home. And I feel that in this fast life that we live, connection to the Quran is so important, and to be able to sit with the teacher and to be able to reflect so that our purpose of life is maintained within our homes and within our lives. I felt that this surah really affected me. مجھے یہ بات بہت اثر کر گئی کہ جو زبان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں دی 2 ہونٹ اور 2 آنکھیں. تو زبان اگر ہم استعمال کریں, جیسے پہلے بچوں کو کہتے تھے پہلے سوچو اور پھر بولو, بات کو تولو پھر بولو. اگر ہم تھوڑی سی دیر
سوچا کریں بات کرنے سے پہلے، تو پھر کسی کا نہ دل ٹوٹے نہ کچھ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میں نے وہ دی ہے تو وہ اچھائی میں استعمال کرنی چاہیے، اس قرآن کو پڑھنے میں استعمال کرنی چاہیے، دعائیں یاد کرنے میں یا اپنے بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتانے میں۔ سورہ عصر کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے مسلمانوں سے، ایمان لانے والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے، کہ یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف کریں، نیکی کی تعلیم دیں اور برائی سے روکیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کام بہت کم ہو گئے، شاید یہی وجہ ہے کہ برائیاں اس قدر پھیل گئی ہیں، اور ہم لوگوں کو سب کو چاہیے کہ توجہ دیں اس طرف۔ بس اس قرآن کو پڑھ کے اللہ پاک ہمارے عمل پہلے بدلے اور پھر ہم دوسروں کو بدلیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے۔ مجھے یہ بات بہت کلک کی ہے کہ سورہ لہب میں کہ ہم دوسروں کی ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ تو کانفیڈنٹ کے نام پر ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی بدلیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہدایت دیں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کو ترغیب دیں اور اپنے آپ کو اس طرح کا عملی نمونہ پیش۔ ہم مذاق اڑا دیتے ہیں کہ ہمارے رویے سے، ہمارے پوسچر سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مطلب ہم کوئی بہت اونچی چیز ہیں، بڑی چیز ہیں، تو ہمیں پہلے اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ہر وقت دوسروں کے اوپر ہی انگلی اٹھاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاضر ہو اور آپ پر بار بار خیر اور بھلائی کے وقت لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔